السلام علیکم خواتین و حضرات. آج میں حضرت علامہ اقبال کے والد گرامی جناب شیخ نور محمد کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ کے پڑ دادا اور دادا کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ تشریف لائے. علامہ کے والد کی پیدائش سیالکوٹ میں ہی ہوئی. وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، قرآن مجید پڑھا ہوا تھا. جوانی میں بزرگوں کی صحبت میں وقت گزارنے کی وجہ سے تفسیر قرآن مجید جانتے تھے. تصوف کے رموز سے آگاہ تھے. بنیادی طور پر چھوٹا موٹا کاروبار اور ملازمت کرتے تھے. کسی نام نہاد محقق میں مجھے افسوس ہے، یہ لکھا ہے کہ وہ کسی سودی کاروبار سے یا بینک سے وابستہ تھے، جو کہ بالکل درست نہیں. اس میں اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پر اسلام اور تصوف کی طرف ان کا ہمیشہ رجحان تھا. ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جو حضرت علامہ اقبال پہ اثر انداز ہوئے، پر میں صرف 2 یا 3 باتوں کا ذکر کروں گا. حضرت علامہ کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں کھلے میدان میں، اور ایک پرندہ بہت خوبصورت رنگین یا سنہری پروں والا ہوا میں اڑ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس پرندے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اس پہ چادر ڈال رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پر وہ پرندہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا. تو علامہ کے والد خواب میں بیٹھ کے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو وہ پرندہ اچانک آ کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. تو انہوں نے اس خواب سے یہ تشریح کی کہ ان کے گھر کوئی اولاد پیدا ہوگی جو کہ آگے بڑھ کر دین اسلام کی بہت خدمت کرے گی. اس کے بعد حضرت علامہ اقبال پیدا ہوئے. حضرت علامہ کی بچپن اور جوانی سیالکوٹ میں ہی اپنے والد کے گھر میں گزری. وہ ایک مرلے کا 3 یا 4 کمروں پر مشتمل گھر تھا جہاں حضرت علامہ رہتے تھے. ایک دن دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا. اس کو علامہ نے 1-2 دفعہ جانے کے لیے کہا، پر وہ نہ ٹلا، اپنی بات پہ اڑا رہا. حضرت علامہ کو طیش آ گیا اور انہوں نے اس کو 1 یا 2 تھپڑ مار دیے، جس سے اس کی ساری ریزگاری یا پیسے زمین پہ گر کے بکھر گئے. حضرت علامہ کو اپنے پیچھے کسی شخص کی موجودگی محسوس ہوئی. انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ان کے والد وہاں پریشان حال میں رو رہے تھے اور کانپ رہے تھے. اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. علامہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے آپ کی پریشانی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، شہداء، اولیاء اور دوسرے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن موجود ہوں گے، اور یہ فقیر ان سے جا کر تمہارے رویے کی شکایت کرے گا، تو میں ان کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اولاد دی کہ میں اس کو صحیح اسلامی اصولوں کے تحت تربیت دوں، اس کو چمن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کلی بناؤں. خدا کا خوف کرو، میری بڑھاپے اور میری داڑھی کا خیال کرو. دیکھو مجھے کتنا افسوس اور خوف آ رہا ہے اس دن سے.
ایسا رویہ اختیار کرو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی خوشبو ہے۔ علامہ صاحب پہ اس واقعے کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اسی طرح ایک دن علامہ کے والد نے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں اتنا پال پوس کے بڑا کیا ہے، میں تم سے کچھ معاوضہ لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا معاوضہ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے لیے معاوضہ یہی ہے کہ تم دین اسلام کی خدمت کرو، مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرو، دنیا کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرو۔ علامہ کے والد کی وفات سے پہلے ایک دن جب علامہ کے والد بہت علیل تھے، علامہ نے جا کے ان سے پوچھا کہ جو آپ نے مجھ سے معاوضہ مانگا تھا کیا میں وہ ادا کر سکا ہوں؟ تو ان کے والد نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جواب دیا کہ ہاں تم نے واقعی میری خواہشوں اور امیدوں کے مطابق عمل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اسلام کو پھیلانے کی اور اس کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ تم واقعی اسی طرح نکلے ہو جس طرح میں چاہتا تھا اور جس طرح مجھے یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہشوں کی۔ اللہ تعالیٰ شیخ نور محمد صاحب کے درجات بلند کرے، پاکستان